سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 116 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم، ان کے کام نہ آئیں گے، اموالہم ولا اولادہم، نہ مال اور نہ اولاد، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئا، کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا، مثال اس خرچ کی جو وہ یہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا سر، مثال اس کی ایسی ہے جیسا کہ ایک ہوا، فیہا سر، اس میں ٹھنڈ، سردی، بہت زیادہ سرد ہو، اصابت، وہ پہنچے، ہر قوم، ایک ایسی قوم کی کھیتی کی طرف، ظلموا انفسہم، جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکت ہو، تو وہ ہلاک ہو جائے، وہ فصل تباہ ہو جائے، وما ظلمہم اللہ، اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، چلے اس کی یہاں تک بات کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کام نہ آئے گا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی۔ سامعین کرام، تھوڑا سا قرآن کے سیاق اور سباق کو دیکھ کے آیت کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ، تو اس سلسلے میں اگر ایسا ہمارا طریقہ کار ہو جائے کہ قرآن کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کے اس مضمون کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو مضمون کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو میں عرض کر چکا ہوں کہ قوم یہود جو کہ اس وقت جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا تھا،
قرآن پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بات یہ نہیں تھی کہ وہ جانتے نہیں تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گیا ان کے پاس وہ جو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ آپ کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا حب الدنیا رأس کل خطیہ، حب دنیا جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہود یعنی سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ رسول عظیم الشان جس کی تلاش میں، جس کے انتظار میں وہ تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے اس سے یکسر انکار کر دیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا بلکہ مخالفت پر، عداوت پر اور ان کو نقصان پہنچانے پہ کمر بستہ ہو گئے، اور شدید ترین سازشوں کا جال پھیلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو فیل کرنے کے لیے، ان کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے سازشوں کا ایک جال بچھا لیا۔ سامعین کرام، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص حب دنیا کا شکار ہو جائے، یا جو قوم حب دنیا کا شکار ہو جائے، اس کی نظر پھر محدود ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی نظریں ہٹ جاتی ہیں، اور ان کا بس صرف اپنے وسائل پر اعتماد ہوتا ہے، اپنے مال اور اولاد پر، اپنے وسائل پر اعتماد ہوتا ہے، اور اپنی جو حیثیت ہے ان کی اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بھول جاتا ہے۔ جو حب دنیا میں مصروف شخص ہوتا ہے یا اقوام ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور اس پر آپ سوچیں کہ آیا ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ یہود اس وقت کی مسلمان قوم تھے، توحید، رسالت، آخرت، تینوں عقائد پر وہ مانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کا تو یہ ہے کہ وہ زبانی طور پر تو وہ انکار نہیں کرتا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو یہ پتہ بھی لگ گیا کہ یہ وہی رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص حب دنیا کے شکنجے میں گرفتار ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی نظریں ہٹ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بھلا دیتے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اپنی حقیقت کو بھی بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ پاور جو ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو بالکل اظہر من الشمس ہے، یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی امداد کا وعدہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کی جماعت کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ ایک جماعت تو بن گئی نا۔ 2 ہجری میں اس کا حکم آ گیا، یعنی مدینہ جب آئے تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی جاتی ہے ان کو جن پر ظلم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی امداد پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی امداد اور نصرت کے وعدے، یہ بھی وہ جانتے تھے، لیکن اعتماد جو ہے ہٹ گیا تھا۔ سامعین کرام، صرف ایک نقطہ میں کوشش کروں کہ آپ کے گوش گزار کروں اور آپ اس پہ سوچیں، اور نقطہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا اور ما فیہا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس پر توکل، اس پر بھروسہ یہ بھی نہیں رہتا، نہ اللہ کے وعدوں پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ جبھی تو رسول کی مخالفت پر وہ آمادہ ہو گئے تھے، جو اس وقت یہ ظاہری مسلمان تھے، جو روایتی مسلمان تھے، جو کہ یہود تھے، وہ حضور کی مخالفت پر اور ان کی عداوت پر اتر آئے تھے۔ یہ جانتے بوجھتے تمام مثالیں ان کے سامنے تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا،
جب جماعت بن جاتی ہے، سامعین اکرام ایک اور اصولیات، جب جماعت بن جاتی ہے اللہ تعالی وہ یقیناً وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کی نصرت کا وعدہ جو ہے وہ جماعت سے ہے۔ یہ نقطے جو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جماعت سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا پکا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں کی جماعت تم ہی غالب ہوگے، انتم الأعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ افراد سے وعدہ نہیں ہے، افراد سے ایسا وعدہ نہیں ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ یعنی افراد کو ایسا وعدہ نہیں ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، یہ تو وعدہ ہے کہ مومنوں کی امداد اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں کروں گا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں بھی امداد کروں گا۔ انفرادی حیثیت میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کا ارساز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جہاں تک نصرت اور فتح کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ جماعت کو فتح دیتا ہے، کیونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی نصرت جماعت پر ہوتی ہے۔ یہ ایک نقطہ ذہن نشین کر لے، لیکن آپ اس سے آپ مایوس نہ ہوں کہ اگر میں انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہوں، عمل صالح کرتا ہوں تو تب تو میرے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم مومنوں کا کارساز ہے، مولا ہے، یعنی انفرادی طور پہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن معاشرے میں غلبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو عطا فرماتا ہے۔ جب ایک جماعت قائم ہو جائے تو پھر ان پر وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کی نصرت پھر جماعت پر ہوتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاں اکٹھے ہو کے، تاکہ تم ایک جماعت ہو اور تم غالب ہو۔ اس ذہن میں یہ بھی ذہن نشین ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جماعت پر اتنا کیوں زور دیتا ہے، تاکہ یعنی دنیا میں اس کے دین کا غلبہ ہو جائے۔ دین کا غلبہ تب ہوگا سامعین اکرام جب مسلمانوں کی ایک جماعت بنے گی، اور ایک جماعت کچھ اصول پر، قرآن کے اصول پر ایک جماعت بنے گی، اور وہ جماعت خود بھی مؤمنون باللہ، خود بھی ان کا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ پر، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آپس میں اتفاق سے کام کریں گی، تو پھر ید اللہ علی الجماع۔ یہ ایک ضمنی نقطہ تھا سامعین اکرام، اور بنیادی طور پہ میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی ایک قیمتی بات ہے کہ اگر ایک شخص دنیا اور ما فیہا کی محبت میں گرفتار ہو جائے، دل دنیا کو دے دے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر وہ ہر حرام کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ ہر حرام کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے امیدیں اس کی کٹ جاتی ہیں، اپنے زور بازو پر وہ یقین رکھتا ہے، اور پھر ہر وہ حرکت، ہر حرام کام، یعنی آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، اپنے اولیاء کو قتل کیا، اللہ والوں کو قتل کیا، اور کیا کیا نہ کیا، تو پیغمبر کی حکم عدولی کی، پیغمبروں کو قتل کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ کیوں کہ مال اور اولاد کی محبت، حب مال، حب جاہ اور حب اولاد، اس کی محبت میں جب ایک انسان گرفتار ہو جائے تو پھر وہ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ان کی سمجھ جو ہے وہ پھر الٹی ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہاں آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اس سے قبل مضمون گزر چکا ہے کہ
ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. اس پہ ہم نے بات کی تھی. تو یہ آپ دیکھیں کہ جو سیاق و سباق یعنی اگلا مضمون اور جو پچھلا مضمون ہے وہ بھی انہی کے بارے میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، یہ بھی ان کے بارے میں، یہود کے بارے میں ہے. اگلا مضمون بھی یہود کے بارے میں ہے، پچھلا بھی یہود کے بارے میں ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کا انکار کر دیا تھا، ان کی رسالت کا انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی انہوں نے تصدیق نہ کی. تو تھوڑا سا آپ وہ راز سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ایسی چیز تھی. واحد چیز حب دنیا جو ہے، اور حب دنیا میں بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مال اور اولاد. یہاں جو آج ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یعنی یہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو لے ڈوبتی ہے. اور یہ سارا مضمون جو میں نے بیان کیا ہے، یہ مال اور اولاد یعنی دنیا کی، مال اور اولاد کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے. مال کی حرص جو ہے وہ تو دنیا سے تعلق رکھتی ہے. دنیا کو آپ چاہنے لگتے ہیں، وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بعض وقت پچھلے جو مضامین میں نے بیان کیے ہیں اس میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہود جو تھے وہ حب دنیا میں مصروف ہو گئے تھے. حب دنیا ان کے دلوں کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اس وجہ سے حق کا وہ انکار کرتے رہے. تو اس کا نتیجہ سامعین اکرام چھوٹا سا اگر میں یہ نتیجہ نکالوں کہ حب دنیا جو ہے وہ آپ کو حق سے یعنی حق کی راہ سے ہٹا دیتی ہے. مال اور اولاد کی محبت جو ہے وہ آپ کو حق کی راہ سے ہٹا دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے آپ کو حق سے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے اہل ایمان، تمہیں غافل نہ کر دیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. دیکھیں یہاں بھی مال اور اولاد، اور صرف یہ دو جگہ نہیں ہیں، کافی جگہ. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. دیکھو تمہاری مال اور اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے بہت زبردست فتنہ ہے، آزمائش ہے. یہ اس کی محبت میں کہیں نہ پڑ جانا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس کو مال اور اولاد کی محبت نے غفلت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے، تو وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو یہ مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر جس کی محبت میں انسان گرفتار ہو کے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ حرام دولت لوگ کیوں کماتے ہیں؟ ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کچھ جمع کر لیں، کچھ زیادہ کر لیں، کچھ جمع کر لیں، کچھ کما لیں بچوں کے لیے. پھر بچوں کو سیر سپاٹے یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، بچوں کو سہولیات دینا حرام ہے، لیکن ان کے لیے اپنے آپ کو حرام کاموں میں مبتلا کرنا یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ حرام جو ہم کھاتے ہیں لیتے ہیں بڑے شوق سے، کیا ہے یہ؟ تو ایک تو مال کی محبت ہے، پھر اولاد ہے. اولاد کے لیے اولاد کے ہم خرچے بسا اوقات اتنے بڑھا دیتے ہیں
کہ اس کے لیے پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار حلال میں تو اس کا پھر یہ خرچے پورے نہیں ہوں گے، اس کے لیے پھر حرام کرو۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد، ابھی اتنا موقع نہیں ہے سامعین اکرام کہ میں صرف یہی اپنا موضوع رکھوں، لیکن اتنا میں ضرور عرض کرتا ہوں اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہود جو تھے وہ اپنے مال اور اولاد کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا تھا، اور وہ ضد پہ اتر آئے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہدایت کا اتباع میں انسان یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو پھر نقصان میں پڑ جاؤں گا، مال پہ میرا کنٹرول نہیں رہے گا، مال کو پھر خرچ کرنا پڑے گا، اور اولاد بھی یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یار میری مرضی سے اس میں تصرف کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کو راہ حق سے بھٹکا دیتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے سامعین کرام ظاہر سے ہے، مال کا تعلق ظاہر سے ہے، اور پھر اس کی محبت جو ہے یہ دل میں اگر بیٹھ جائے، مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور اولاد کی محبت یہ بھی دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو دیکھیں نا مطلب کیا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال زیادہ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، تھوڑا سا آپ وہ نقطہ لے لیں کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے انہوں نے مخالفت شروع کر دی، عداوت شروع، یہ مال اور اولاد کی محبت تھی، یہ دنیا کی محبت تھی، حب دنیا میں وہ یعنی اتنے اندر چلے گئے تھے دنیا کی محبت میں کہ اس رسول پہ ایمان لانے کو وہ اپنا نقصان سمجھتے تھے، اور وہ اپنے اختیارات اور وہ اپنی آزادی سے اپنے مال کو خرچ کرنے، جمع کرنے کی آزادی سے وہ محروم ہو جاتے، سمجھتے تھے وہ۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں قرآن پاک میں، مکی دور کی ہے غالباً، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، وہ یہ مشرک کہتے ہیں ان نتبع الہدا معک، اگر اس ہدایت کی ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں تو ہمیں تو لوگ اچک لیں گے، زمین سے لوگ ہمیں اچک لیں گے، یعنی ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا، دنیا کا نقصان سمجھتے تھے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، یہ وہ شیطان کا ڈراوا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم بدحال ہو جاؤ گے اور تمہاری خوشحالی ختم ہو جائے گی، یہ شیطان ہے۔ انما الشیطان یعدکم ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اور یہی مال اور اولاد جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب یعنی لیکن قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، یہاں دیکھیں ایک تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں کفرو سے مراد کون ہے۔ ظاہر ہے کہ لفظی ترجمہ تو کافروں کا ہے، اور کافروں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا، سیاق و سباق میں کافروں کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا دین کے بارے میں اور یہ کافر مومن اس کی پہچان کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہے۔ حقیقت میں کافر بس ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ تو مسلمان ہے، ایسی بات نہیں۔ کافر وہ جس کے سامنے حق پیش ہو جائے وہ اس سے انکار کر دے۔ دوسرا کافر وہ جو حق کو حق مان کے قبول بھی کر لے لیکن اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر دے، یہ بھی کافر ہے۔
یعنی یہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انکار قولی یا عملی، یہ دونوں اس کے نتائج ایک ہی ہیں۔ اس کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں سامعین کرام، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کافروں کے زمرے سے ان عملی کافروں کو آپ باہر نہ نکالیں۔ وہ بھی کافر ہے جو قرآن کو مان کر قرآن پہ عمل نہ کرے، جو رسول کو مان کر اس کی اتباع نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد مان کر نفس کی بندگی میں، شیطان کی بندگی میں مصروف ہو، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی مشرک ہے، اس کے بھی مزید خدا ہیں۔ یہ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس جس نے کلمہ زبان سے پڑھ لیا بس وہ لکھ دیا گیا، اس نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا ہے، اور بس وہ اب نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ کوئی اور ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ صحیح ایمان لانے کی دعوت نہ دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو اللہ پر صحیح ایمان لے آؤ۔ وَمِنَ النَّاسِ، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ کہتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اللہ پہ اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہے ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ فتویٰ کیا دے رہا ہے؟ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن ما يخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما يشعرون، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے کہ مومن تو ہم ہے ہی نہیں، صرف دعویٰ کرنے سے تو کوئی مومن نہیں بن جاتا۔ سامعین کرام، مومن یعنی ایمان عمل کی چیز ہے، وہ ایمان ہی کیا جس کے مطابق عمل نہ ہو۔ سامعین کرام، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، دیہاتی آتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے، لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اتنا کہہ دو کہ ہم اسلامی حکومت کے اطاعت گزار ہو گئے۔ اور ایمان تم اس لیے نہیں، مومن تم اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے دل جو ہیں ایمان سے خالی ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں اس بات پہ، ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان باللہ جس چیز کا نام ہے وہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہہ دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ کی دل اور نگاہ مسلمان ہونا چاہیے، دل آپ کے ایمان میں ہونا چاہیے۔ ایمان تو دل کی چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان الذین کفروا، یعنی کہیں آپ محدود نہ کر دیں اس لفظ کو۔ وہ لوگ، تھوڑا سا میں اگر اصطلاحی ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ ان کا محبوب واحد نہیں ہے، جن کا اللہ مقصود واحد نہیں ہے، جن کا اللہ تعالیٰ معبود واحد نہیں ہے، تو یہ لوگ اب حق سے تو انکاری ہیں۔ حق تو ایک ہے، محبوب ایک ہے، مقصود ایک ہے، معبود ایک ہے، اور یہ لوگ اللہ کو محبوب بنانے سے انکاری ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود پالے ہوئے ہیں۔ تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے قولی انکار کر دیا، ٹھیک ہے،
لیکن جو مان کے دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے وہ بھی لوگ کافر ہیں۔ یعنی دین اسلام کا دعویٰ کر کے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے انکاری ہیں، یہ بھی کافر ہیں سامعین کرام۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ مخالفت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت، یشاقق اللہ ورسولہ، اس کے لیے نار جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ہم تو مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت، دین کی مخالفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنتوں پر، ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے مطابق زندگی گزارنے کی مخالفت میں ہم مصروف ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں ہمارے اپنے وہ ہیں، پردے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں ہمارے اپنے خیالات ہیں، اس چیز کا پردہ ہے، اس چیز کا نہیں ہے، اور ہم پردے کے یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پھر کس چیز کا ہم خیال کر رہے ہیں؟ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، زکوٰۃ خوش دلی سے اچھے طریقے سے نہیں دیتے، جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے، تو کفر اور کیا چیز ہے؟ ان الذین کفروا، اب یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہی حب دنیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تو مال اور اولاد پر اتنے فریفتہ ہیں، اتنا ان مال اور اولاد کو انہوں نے دل دے بیٹھے ہیں، لیکن یہی مال اور اولاد جو ہیں قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اور صرف یہ قیامت کی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہاں بھی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے ایک انسان کے بارے میں، تو کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز اس کو نہ مال بچا سکتا ہے، نہ اولاد بچا سکتی ہے۔ شہنشاہ ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، کتنی مال اور دولت اس نے اکٹھی کر لی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اس کا کیا حشر ہوا۔ کوئی ملک اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس یعنی 2500 سالہ، یعنی مجھے یاد ہے وہ جب اس نے ایک جشن منایا تھا 2500 سالہ بادشاہت کا، اپنے آپ بادشاہت قیصر و کسریٰ کی بادشاہت سے اپنا تعلق جوڑ رہا تھا، اور نام کیا تھا؟ شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو نہ اس کو مال بچا سکا، اس کو نہ اس کی اولاد بچا، سب کچھ تھا، اس کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، خاندان بھی تھا، اس کی مال، اور اس کے مال کا کیا کہنے، سارے بینک بھرے ہوئے تھے اس کے، لیکن کوئی چیز اس کو آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز نہ بچا سکی۔ اسی طرح کرنل قذافی جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کا اس کے کیا کمی تھی اس کے پاس پیسوں کی، لیکن وہ اپنے آپ کو برے انجام سے نہیں بچا سکا۔ آپ کے جو ہیں بغداد کے جو حکمران تھے، عراق کے جو صدر تھے صدام، وہ جو ایک جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو وہ جناب ایک سرنگ میں گھس گئے، لیکن وہ چیز بھی کام نہ آ سکی، وہ پھانسی بھی لٹکا دیا گیا۔ کیا ان کے کچھ محلات کم تھے؟ کیا بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس مال نہیں تھا؟ بے تحاشا مال، بیٹے، محلات، کوئی چیز ان کو نہ بچا سکی۔ تو یہ چیدہ سامعین کرام مثالیں ہیں، میں صرف نام اس لیے لیے ہیں کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو کوئی چیز
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھروسہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ کام آنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم تو مال تو اس لیے جمع کرتے ہیں یہ میرے کام آئے گا، یہ مال آپ کے کام نہیں آ سکتا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ اور میں نے انفرادی طور پہ بھی سامعین کرام آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، بہت مالدار، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا وہ یعنی کوئی چیز اس کے کام نہ، اولاد، مال، کوئی چیز کام نہیں آتی، اور وہ شخص جو ہے موت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہم تو اس خیال سے مال کو جمع کرنے میں لگتے ہیں کہ میں اس سے اپنا علاج کرا لوں گا، میں اس کو دے دلا کے اپنے مسائل سے جان چھڑا لوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کام آنے والی چیز جو ہے ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، وہی مولا ہے، وہی کارساز ہے، ساری طاقتیں تو اس کے پاس ہے۔ تو جناب جس کے پاس سب سے بڑی قوت ہے، جو تمام قوتوں کا مالک ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، کیوں نہ اس کے دامن سے اپنا چمٹ جائے آدمی، اس سے اپنا تعلق جوڑ لے، جو کہ معاف کرنے والا بھی ہے، غفور الرحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، مغنی، بہت عطا کرنے والا ہے، نافع بھی ہے، دار بھی ہے، نقصان بھی آپ کو دیکھ سکتا ہے، نفع بھی دے سکتا ہے، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو کیوں نہیں، یہ تو دیکھیں عقل کا تقاضا ہے، اور عقل بھی مانتی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، عقل بھی مانتی ہے کہ ہاں بڑی طاقتور چیز ہے، اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والی چیز ہے، العزیز، غالب ہے۔ تو جب غالب ہے اور ساری بیدہی ملکوت کل شیء، ہر چیز کی جو جڑیں ہیں، جو اختیار ہے، سارا اس کے پاس ہے۔ جو جب اختیار اس کے پاس ہے، اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے خزانے، تو کیوں نہ اس سے رابطہ جوڑ لیا جائے اور اس کے فیصلے پر راضی ہو جائے، انسان راضی ہو جائے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں مسلمان، ان کا جو شان نزول کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اللہ کو مقصود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا تو ان کے دولت میں وہ کھیلتے رہے ہیں، ان کے ہاتھ جو تھے وہ دولت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھ جو تھے وہ دولتوں سے بھر رہے تھے، لیکن ان کا دل تو اللہ کے ساتھ تھا، ان کا دل تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر دنیا جو ہے، بہت زیادہ دنیا آ گئی ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ دل تو ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے یا نہ دے، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اور دنیا جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی آرزو کی جائے۔ سامعین کرام، اس دولت کی آرزو کی جائے، لوگ تو بہت آرزو کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ آرزو آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ آرزو کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اور مجھ سے راضی ہو جائے، اور اپنا جو جنت ہے اس میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دے، تاکہ اس کے دیدار سے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہوں۔ یہ آرزو ہونی چاہیے۔ مال اور اولاد تو رہ جانے والی چیز ہے۔ یہ اولاد جو ہے آپ دیکھیں آج آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ کی نہیں ہوگی، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگو جس نے مال اور اولاد سے اتنی توقعات لگا لی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو تم بھول گئے ہو، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنا تعلق نہیں قائم کر رہے، ان پر صحیح ایمان نہیں لا رہے، قرآن سے بھی تم نے منہ موڑ لیا ہے، کیا؟ بس مال اور اولاد، اس کی وجہ سے۔ لیکن آپ یقین رکھو، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، اس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، لن تغنیا، بالکل کام نہیں آئیں گی، ہرگز کام نہیں آئیں گی، عنہم، ان کی، اموالہم، مال ان کے، نہ اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فیصلے سے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی ان کی مال اور اولاد سارے مل کے۔ یہ سامعین کرام عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کچھ کمی کرنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اس کو، اس تکلیف کو ہٹانے والا اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر کچھ اچھی حالت آپ کو پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی پلٹانے والا آپ سے نہیں ہے۔ وہ رحمت، وہ فضل آپ کو ضرور ملے گی، وہ نقصان ضرور آپ کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ، یعنی خیر اور شر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیوں نہ اس سے تعلق جوڑ لیا جائے۔ اور اگر آپ نے مال اور اولاد پر بھروسہ کر لیا، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کیا، اب دنیا میں تو کام نہ آئے، آخرت میں بھی نہ آئے، اب ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور ہم فیہا، چند دنوں کے لیے نہیں جائیں گے کہ چند غوطے لگا کے پھر واپس آ جائیں، جنت میں چلے جائیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوزخ میں رہنے والوں کو ایک خاص طبقے تک محدود کر دیا ہے، جبکہ قرآن اس کی وضاحت کرتا رہتا ہے، یعنی اس کی بہت سی وضاحتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو اپنے اوپر لیتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ ان الذین کفروا، اس کافروں کے دائرہ کار میں ہم اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کرتے۔ یہ ناانصافی کی بات ہے کہ اللہ کے قرآن کی روح سے آپ اپنے آپ کو خبردار نہ کریں۔ دیکھیں، کافر جو ہے، تھوڑا سا میں اگر آپ کا ٹائم لوں، کافروں کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ یار جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دی۔ لیکن کافر ہے کون؟ سورہ ابراہیم کے شروع کی آیات ہیں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اس سے قبل جو ہے مومنوں کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ یہ کافر کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، کہ یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کی زندگی پر۔ آپ دیکھیں پاکستان میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے کہ اقلیت سے ہیں ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت آخرت کی زندگی کے۔ تو قرآن کے بقول، قرآن کی تعریف کے بقول
یہ لوگ مومن ہیں یا کافر ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان کو کافر قرار دے رہا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکثریت میں جو ہیں مسلمان ہیں اور اقلیت میں جو ہیں وہ کافر ہیں۔ اگر آپ اس کو الٹا دیں تو میرے خیال سے تو بہتر ہوگا۔ اگر قرآن کی اس تشریح کے حساب سے، اس تعبیر کے حساب سے، اگر آپ پاکستان کی جو عام لوگ بس رہے ہیں تو آپ اس کو پھر آپ کو الٹانا پڑے گا۔ عام طور پہ تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن اگر قرآن کی اس تعریف کو آپ دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جملہ بدلنا پڑے گا، کیونکہ کافر کو تو اللہ تعالیٰ کافروں کی صفت یہ بیان کر رہا ہے، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ قرآن کھول کے دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی بھی مترجم کا، مفسر کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب ایسا اگر کوئی ہے تو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی شفاعت نہیں، کوئی مغفرت نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو سامعین کرام، آج کا جو سبق تھا تو روایت سے ہٹ کے اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، روایتی ترجمہ، روایتی تفسیروں سے ہٹ کر بنیادی طور پہ خلاصہ اب میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک آیت ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ۔ اب دیکھیں یہ آیت بھی کس کے لیے ہے؟ یہ اہل شان نزول کے مطابق اہل کتاب کے لیے ہے۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی ہے۔ وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس کی میں نے اپنی جگہ تشریح کی ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے، یہ وہ کافر ہیں، یعنی آگے پیچھے تو کافروں کا کوئی، وہ روایتی کافروں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ تو وہ مسلمان ہیں جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی تصدیق نہ کر کے کافر بن گئے، اور کس وجہ سے؟ مال اور اولاد۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ سامعین کرام، جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں نا کہ آپ سیاق و سباق کو دیکھیں، تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ عام کافروں کا۔ یہ سورت جو ہے آل عمران مدنی ہے، 3 ہجری کا اس کا وہ ہے۔ مدنی صورتوں کی الگ شان ہے، مکی صورتوں کی الگ شان ہے، اس میں یعنی وہ روایتی کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہاں تو یہ مسلمان جو کافر بن گئے، جو یہودی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مان کر، قرآن کو جھٹلا کر کافر بن گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکے گی۔ یہودی شان نزول کے مطابق یہودی جو تھے وہ مالدار تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان سے وہ شکست کھا گئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا، یہودی نکال دیے گئے مدینے سے نکال دیے گئے۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو، تو وہ نکال دیے گئے۔ لن تغنیہ، کیوں؟ کہ ان کے وہ مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آئے، ان کی اولادیں بھی تھی، مال بھی تھی، جس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنا دامن چھڑایا تھا، اپنا ہاتھ چھڑایا تھا، وہ موجود تھے، جن قوتوں کی بنا، جس نشے کی بنا۔ اور یہ آپ یعنی وہ مدنی تاریخ دیکھیں تو کتنا نشے میں تھے وہ لوگ، یعنی اپنی قوت کے کتنے نشے میں تھے۔
اور یہ تاریخ آپ دیکھ لیں، لیکن یہ عام ہے سامعین کرام، اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف اگرچہ شان نزول کا یہ احاطہ کرتے ہیں یہ الفاظ، لیکن اس وقت بھی کافر، ایسے مسلمان کافر آج بھی موجود ہیں جو حب دنیا میں مصروف ہیں، حب دنیا ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے، اور وہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ افسوس کہ قرآن فہمی کا وہ لطف ہی نہیں رہا ہے، بس ہم ایک دوسرے پر وہ کرتے ہیں، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سامعین کرام، قرآن کا حقیقی مفہوم لینا چاہیے، جو حقیقی مفہوم ہے وہ لینا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔